یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور منفرد قسم کا ہے، کیونکہ ایک دفعہ سلطان کے ایک وزیر کو جنگل میں سانپ ڈس لیتا ہے اور وزیر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جب کسان وزیر کو مرتا دیکھتا ہے تو وہ اپنی جان پر کھیل کر علاج کرتا ہے۔ جب وزیر صحت یاب ہو جاتا ہے تو کسان خوش ہو جاتا ہے کہ اب وزیر مجھے انعام سے نوازے گا، لیکن وزیر کو انعام سے نوازنے کے بجائے اسے قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کسان حیران ہو جاتا ہے کہ وزیر انعام و کرام دینے کی بجائے آخر قتل کیوں کر رہا ہے، تو مرنے سے پہلے کسان وزیر سے پوچھتا ہے کہ آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو وزیر ان کے کان میں ایک بات کہتا ہے کہ ایک دفعہ دمشق کے اندر ایک وبا پھیل گئی اور اس وبا نے پورے دمشق کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے شہر کے اندر اعلان کروایا کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، سب لوگ اپنے کام عارضی طور پر بند کر کے اپنے بچوں اور اپنی بوڑھیوں کی حفاظت کریں۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جب تک دمشق شہر کے اندر وبا نہیں جاتی اس وقت تک دمشق کے شہر میں ہر گھر کے اندر 2 وقت کا کھانا پہنچا دیا جائے تاکہ لوگ بھوک سے نہ مریں۔ سپاہیوں نے دمشق کا چپا چپا چھان مارا اور ہر ایک گھر کے اندر 2 وقت کا کھانا پہنچاتے رہے، لیکن دمشق شہر کے ایک کونے میں ایک کچی آبادی کے اندر ایک گاؤں ایسا بھی آباد تھا جہاں سلطان کے سپاہی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ مورخین اس کی بہت سی وجوہات لکھتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس گاؤں کا دمشق شہر کی حدود سے باہر ہونے کی وجہ سے سلطان کے سپاہی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے، کیونکہ ان کو حکم تھا کہ دمشق شہر کے اندر کے لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ اسی گاؤں کے اندر ایک آدمی رہتا تھا جو اس وبا کا شکار بن گیا۔ چند دن تو اس نے بڑی مشکل سے گزارے اور 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتا رہا۔ بالآخر بیماری نے اس آدمی کا پیچھا چھوڑ دیا، لیکن ان کے گھر میں اب پکانے کے لیے کچھ نہ بچا۔ اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ حضور اگر آپ گھر میں بیٹھے رہے تو ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ تو اس کے شوہر نے کہا ارے تم جانتی تو ہو کہ پہلے میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، لیکن جب سے مجھے وہ مرض لاحق ہوئی ہے میرے اندر اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں کوئی مزدوری کر سکوں، اور ویسے بھی جب سے شہر کے اندر وبا پھیلی ہے سب بازار بند ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، آخر میں کیا کروں؟ اس کی بیوی نے کہا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ وہ آدمی بڑے پریشان ہوا اور اپنی بیوی کو کہا گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں پڑی جس کو بیچ کر بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤں؟ اس کی بیوی نے کہا تم جانتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کا شوہر پریشانی کے عالم میں اپنے پرانے مکان کے اندر ہر چیز دیکھنے لگا تو اتنے میں اس کی نظر ایک چھوٹے سے مٹکے پر پڑی جو کہ بہت ہی خوبصورت مٹکا تھا۔ اس کی بیوی کو اس کی سہیلی نے تحفے میں دیا تھا، شاید ان کے گھر میں ان کی سب سے قیمتی چیز وہی خوبصورت مٹکا تھا، اور اس مٹکے کو وہ ندی کے کنارے سے پانی بھرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس آدمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ مٹکا مجھے دے دو تاکہ میں اس کو بازار میں جا کر بیچ سکوں اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لا سکوں۔ اس کی بیوی نے کہا ارے میاں ہمارے پاس صرف ایک ہی مٹی کا برتن ہے جس سے ہم پانی بھر کر لاتے ہیں، اگر تم نے یہ مٹکا بھی بیچ دیا تو ہم اتنا دور پانی آخر کس برتن میں لائیں گے؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اس کے شوہر نے کہا بچوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس آدمی نے وہ مٹکا اٹھایا اور بازار کی طرف چل پڑا۔ جب وہ دمشق کے بازار کے اندر پہنچا تو اسے اور زیادہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بازار کے اندر اکا دکا تاجر موجود تھے اور اکا دکا ہی گاہک موجود تھے جو خریداری کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اکثر بازار بند تھا۔ اب وہ آدمی بھی بازار کے نکڑ پر صدا لگانے لگا مجھ سے یہ مٹکا خرید لو، اے لوگو مجھ سے یہ مٹکا خرید لو۔ جو بھی گاہک اس کے پاس سے گزرتا اس پرانے مٹکے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر کر چلا جاتا۔ بہت ساری دیر گزر گئی لیکن کوئی بھی گاہک اس کے پاس نہ آیا۔ آخر کار ایک گاہک اس کے پاس آیا اور اس نے کہا ارے میاں کیا تم یہ مٹکا بیچنا چاہتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا جی ہاں حضور میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میں یہ مٹکا بیچنا چاہتا ہوں۔ تو اس خریدار نے اس آدمی کو کہا اس مٹکے کا آپ کو صرف 1 سکہ دوں گا۔ یہ سن کر اس نے کہا ارے میاں یہ مٹکا بہت قیمتی ہے، میری بیوی کو اس کی سہیلی نے بڑے پیار سے تحفے میں دیا تھا۔ جب یہ مٹکا نیا تھا تو اس کی قیمت 10 سونے کے سکے تھی،
बस चंद दिन ही तो हुए हैं और तुम इसकी एक ही सिक्का कीमत देने के लिए तैयार हो। उसने कहा, अगर बेचना है तो बेचो, वरना मैं जा रहा हूँ। जब उस आदमी ने ग्राहक को जाता हुआ देखा तो मजबूरी के आलम में 10 सिक्कों वाला मटका एक सिक्के में बेच दिया। अब वो एक सिक्का लेकर तंदूर वाले के पास जा रहा था ताकि वहाँ से कुछ रोटियाँ खरीद कर अपने बच्चों के लिए घर ले जा सके। तो इतने में अचानक उसकी नज़र एक बूढ़े बुजुर्ग पर पड़ी जिसको एक नौजवान बालों से घसीटता हुआ ले जा रहा था। उस आदमी ने उस नौजवान से पूछा, अरे नौजवान, आखिर तुम इस बूढ़े बुजुर्ग के साथ ये सलूक क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारे बाप की उम्र का है, आखिर उसने क्या जुर्म किया? तो वो नौजवान गुस्से से तिलमिलाने लगा और कहा, तुम खामोश रहो, तुम्हें नहीं पता हमारे दरमियान क्या मामला है। तो इतने में वह बूढ़ा बुजुर्ग कहने लगा, अरे हुजूर, ये नौजवान मुझे बस एक सोने के सिक्के की खातिर काजी के पास ले जाना चाहता है ताकि मुझे सजा दिलवा सके, ज़िंदान के अंदर बंद करवा सके। आप बताएं, मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत से हक हलाल की कमाई, अपने बच्चों को खिलाई है और इज़्ज़त कमाई। अब एक सिक्के की खातिर मैं कैसे ज़िंदान में जा सकता हूँ? तो उस आदमी ने कहा, तो तुम फिर इसको एक सिक्का दे दो और अपनी इज़्ज़त बचा लो। तो उसने कहा, अगर मेरे पास एक सिक्का होता तो मैं अब तक इसका तशद्दुद क्यों बर्दाश्त कर रहा होता। ये सुनकर उस आदमी को बहुत परेशानी हुई कि अब क्या किया जाए। एक तरफ उसके भूखे बच्चे भूख से बिलख रहे थे तो दूसरी तरफ बूढ़ा बुजुर्ग जिसके बाल सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद और सिर्फ एक सिक्के की खातिर वो नौजवान को ज़िंदान में मरने के लिए बेचना चाहता है। तो इतने में उस आदमी के दिल में कोई ख्याल आया और उसने वो सिक्का अपनी जेब से निकाला और उस नौजवान के हवाले करते हुए कहा कि अब इस बूढ़े बुजुर्ग को छोड़ दो। उस नौजवान ने एक सिक्का लिया और बूढ़े बुजुर्ग को आज़ाद कर दिया। बूढ़े बुजुर्ग ने उसको बहुत सारी दुआएं दी और वहाँ से चला गया। अब वो आदमी मायूस होकर अपने घर आया। जब उसकी बीवी ने देखा जब उसकी बीवी ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो समझ गई कि ज़रूर ये खाली हाथ लौट कर आया है। तो उसकी हैरत में उस वक्त इजाफा हुआ जब उसके पास मटका भी नहीं था। उसने पूछा, अरे मियाँ, तुमने मटका कहाँ किया? तुम्हारे पास तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो उस आदमी ने अपनी बीवी को मुकम्मल उदात सुनाई। तो उसकी बीवी ने अपने शौहर की कहानी सुनकर कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है कि उस आदमी को एक सिक्के की ज़रूरत थी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत हमारे बच्चों को खाने की थी। अगर उन्हें खाना ना मिला तो वह भूख के पेट मर जाएंगे। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? उसकी बीवी खामोश हो गई। अब उसकी बीवी अपने बच्चों को भूखा बिलखता देखकर खुद रोने लग गई। तो उसका शौहर परेशानी की हालत में चारपाई से उठ खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। तो उसकी बीवी ने कहा, अब क्या बेचना चाहते हो? घर में कोई और भी चीज़ बिकने के लिए नहीं बची। हमारे घर में शायद वही एक सबसे कीमती मटका ही था जो तुमने बेच दिया। आदमी परेशान हालत में खड़ा खड़ा इधर उधर देख रहा था। तो इतने में उसके दिल में ख्याल आया और उसने अपनी बीवी को कहा कि वो मेरा लिबास निकाल दो जो शायद कुछ बेहतर हालत में है। उसकी बीवी ने कहा, बच्चे भूख से मर रहे हैं और तुम नया लिबास पहनकर कहाँ जाना चाहते हो? उसने कहा कि मैं वो लिबास पहनने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए तुमसे मांग रहा हूँ। ये सुनकर उसकी बीवी ने कहा, अरे बेवकूफ़, वो तुमसे खस्ताहाल लिबास कौन खरीदेगा? वैसे भी तुम्हारे पास सिर्फ एक लिबास बचा हुआ है जो तुमने अपने जिस्म पर पहन रखा है। इसमें तो कई पैबंद लगे हुए हैं। उसके शौहर ने कहा, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं और मैं अपने लिबास पहनने के लिए बचाए रखूं। तुम मुझे वो लिबास उठा दो। मुझे यकीन है मुझसे वो कोई न कोई ज़रूरतमंद लिबास खरीद लेगा। उसकी बीवी ने अपने शौहर को बरसते हुए आंखों के साथ लिबास निकाल दिया और वो लिबास लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। वो बाजार के अंदर सदाएं लगाता रहा लेकिन उसे किसी ने लिबास नहीं खरीदा क्योंकि उसका लिबास पुराना था। आखिरकार थक हार कर बाजार के साथ एक छोटी सी बस्ती थी, उसकी गलियों में चला गया और वहां जाकर सदा लगाने लगा, मेरे पास एक पुराना लिबास है, अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसकी रकम अदा करें। बहुत सारी देर सदाएं लगाने के बाद एक औरत एक घर से निकली और उसने उस आदमी को अपने पास बुलाया और कहा, अरे मियाँ, क्या बेच रहे हो? उस आदमी ने कहा, मेरे पास एक लिबास है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ। वो औरत एक लोहार की बीवी थी। शायद उसको अपने शौहर के लिए एक लिबास की ज़रूरत थी, लेकिन उसके पास नया लिबास खरीदने के पैसे नहीं थे। लिहाजा उसने सोचा कि ये लिबास मेरे लिए बेहतर रहेगा क्योंकि मैं ये लिबास आधे से भी कम कीमत पर खरीद लूँगी।
کیونکہ ہمارے پاس تو نئے لباس کے پیسے نہیں اور میرے شوہر کو کپڑوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لہٰذا اس لوہار کی بیوی نے اس آدمی کو 2 سکے دیے اور وہ لباس خرید لیا۔ وہ آدمی بڑا خوش ہو گیا کہ میرے پاس 2 سونے کے سکے آ گئے ہیں۔ چلو 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو گیا۔ اب وہ سکے لے کر بازار کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے جب وہ بستی سے نکل رہا تھا تو بستی کے کونے پر ایک عورت ایک نوجوان کو پکڑے ہوئے تھی اور وہ نوجوان کہہ رہا تھا، اماں میرے ہاتھ چھوڑو، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تو اس کی ماں کہہ رہی تھی، بیٹا درد کی شدت نے مجھے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ اپنے ہاتھوں سے یا تو میرا گلا گھونٹو یا پھر مجھے حکیم کے پاس لے جاؤ، میں یہ درد برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ عورت کون ہے؟ آخر یہ نوجوان اپنی ماں کو حکیم کے پاس کیوں نہیں لے جا رہا؟ اس عورت کی اس آدمی سے حالت نہیں دیکھی گئی اور وہ اس بوڑھی عورت کے پاس گیا اور کہا، بوڑھی اماں آخر کیا وجہ ہے کہ تم اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا یہ میرا نوجوان اکلوتا بیٹا ہے، میں نے اس کو بڑی مشکلوں سے پالا، یہ بچپن سے ہی یتیم ہو گیا، میں نے محنت مزدوری کر کے اس کی پرورش کی، لیکن جب یہ نوجوان ہوا تو آج سے 1 ہفتہ پہلے میرے پیٹ کے اندر درد شروع ہوا اور اس درد نے مجھے اتنا کمزور کر دیا کہ نہ جانے میری سانس نکلتی ہے نہ ہی میری سانس بحال ہوتی ہے۔ اب یہ درد مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، 1 ہفتے سے اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے حکیم کے پاس لے چلو، مجھے اب یہ درد برداشت نہیں ہوتا۔ تو جب اس آدمی نے اس نوجوان سے پوچھا، ارے میاں تم اپنی ماں کو حکیم کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے؟ یہ تمہاری ماں ہے، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کو حکیم کے پاس لے جا سکو؟ تو اس آدمی نے نوجوان سے کہا، ارے میاں میں جانتا ہوں کہ میری ماں کا مجھ پر بہت حق ہے، لیکن میرے پاس ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں ہے کہ جس سے میں اس حکیم کے پاس لے جا سکوں، اور ہمارے گاؤں کا حکیم بہت سخت ہے، جب تک ہاتھ میں سونے کے سکے نہیں دیکھتا وہ مریض کا معائنہ نہیں کرتا۔ یہ سن کر وہ آدمی پریشان ہوا اور اس عورت کی حالت کو دیکھ کر تڑپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ عورت درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اگر یہ سونے کے سکے اس بوڑھی ماں کو اس کے علاج کے لیے دے دیتا ہوں تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، اور اگر بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر جاتا ہوں تو یہ بوڑھی عورت درد کی شدت سے مر جائے گی۔ اب وہ سوچنے لگا، پھر اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے وہ 2 سکے نکالے اور اس عورت کے حوالے کر دیے اور کہا، اماں جاؤ حکیم کے پاس اپنے لیے دوا لے لو۔ بوڑھی عورت اس کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ آدمی پھر سے مایوس کن حالت کے ساتھ اپنے گھر لوٹا۔ اس کی بیوی نے دیکھا کہ پھر سے خالی ہاتھ آ رہا ہے تو پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اور پھر اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، بتاؤ اس مرتبہ کیا ہوا؟ تو اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اس کی بیوی نے پھر سے شوہر کو کوسنا شروع کر دیا، میاں تم کب تک نیکی کرتے رہو گے کہ اپنے بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دو گے؟ اس کے شوہر نے کہا، بتاؤ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اس کی بیوی پھر سے خاموش ہو گئی۔ اب وقت گزرتا رہا، اس کا شوہر اپنے بچوں کو مرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بچے بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے اور بستر مرگ پر جا چکے تھے، اور وہ اپنے بچوں کی آخری سانسیں اپنے ہی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اب میں جا رہا ہوں، یا تو اپنے بچوں کے لیے کچھ تلاش کر کے لاؤں گا یا پھر میری مردہ جسم ہی اس گھر کے اندر آئے گا۔ یہ سن کر اس کی بیوی رونے لگی اور وہ آدمی اپنے گھر سے نکل پڑا۔ اب وہ آدمی پریشانی کی حالت میں چلتا ہوا ایک جنگل کے اندر پہنچا، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا اس جنگل کے اندر ہی میں اپنی جان دے دوں۔ وہ پریشانی کی حالت میں روتا ہوا ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں اس نے جنگل کے اندر شور سنا۔ وہ اسی جگہ اٹھ کھڑا ہوا اور دیکھنے لگا کہ آخر شور کیوں ہے۔ تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ کچھ سپاہی جو کہ اصل میں سلطنت کے سپاہی تھے، جنگل کے اندر کچھ تلاش کر رہے تھے۔ وہ آدمی ان سپاہیوں کے قریب گیا اور پوچھا، ارے میاں کیا ہوا؟ تمہیں جنگل کے اندر کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو ان سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے کہا، ہمارے وزیر کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور ہمارے ساتھ کوئی طبیب بھی نہیں آیا۔ اگر ہم وزیر کو محل تک لے جاتے ہیں تو جاتے جاتے اس کی موت ہو جائے گی، لیکن ہم میں سے کسی بھی سپاہی کو نہیں پتا کہ آخر کون سی جڑی بوٹی استعمال کرنے سے زہر کا اثر کم ہوگا۔ تو یہ سن کر اس آدمی نے کہا،
ارے میاں، میں سانپ کے زہر کا تریاق جانتا ہوں، میں اس جڑی بوٹی کو دیکھ کر پہچان لوں گا، اگر تم چاہو تو میری مدد لے سکتے ہو۔ تو ان میں سے ایک سپاہی نے کہا، نہیں نہیں، ہمارے وزیر کی جان بہت قیمتی ہے، اگر وزیر کو کچھ ہو گیا تو ہمارے سلطان ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اتنے میں دوسرے سپاہی نے کہا، اگر ہم نے اس آدمی کی مدد نہ لی تو ویسے بھی وزیر مر جائے گا، لہٰذا ہم ان کی مدد لیتے ہیں۔ انہوں نے اس آدمی کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل کے اندر چل پڑے۔ اس آدمی نے چند ہی لمحوں کے اندر وہ جڑی بوٹی تلاش کر لی اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ وزیر بے ہوش ہو چکا تھا اور ایک درخت کے سائے کے نیچے سپاہیوں نے اس کو لٹایا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ آدمی اس وزیر کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ وزیر کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ اس نے فوراً سے ان جڑی بوٹیوں سے دوا تیار کی اور وزیر کو پلائی۔ تھوڑی ہی دیر گزری، سپاہی دیکھ رہے تھے آخر وزیر کو کچھ ہو گیا تو اس آدمی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے، کیونکہ سلطان ہمیں زندہ نہ چھوڑے گا کہ تم نے وزیر کو ایک انجان کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو وزیر کو ہوش آ گیا اور وزیر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وزیر نے پوچھا، میری جان کس نے بچائی؟ میں تو موت کے منہ میں جا چکا تھا۔ تو سپاہیوں نے وزیر کو سارا ماجرا بیان کر دیا۔ جب وزیر نے دیکھا ایک عام آدمی جو کہ شکل سے بالکل غریب لگ رہا تھا، جس کے چہرے پر غربت ٹپک رہی تھی، اس نے اس کی جان بچائی، تو وزیر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس آدمی نے وزیر کو کہا کہ میں کسی کے سامنے اپنی مجبوری بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سن کر وزیر نے کہا، تم بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس آدمی نے وزیر کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ میرے بچوں کو اگر کھانا نہ دیا گیا تو وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ سن کر وزیر نے سپاہیوں کو حکم دیا اور سپاہیوں نے اسی وقت اسے ایک تھیلی سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھما دی۔ اتنے زیادہ سکے دے کر وہ آدمی خوشی سے پھولے نہ سمایا اور وزیر کے ہاتھ چومنے لگا۔ تو وزیر نے اسے کہا کہ تم نے میری جان بچائی ہے، یہ میرے چند سانسوں کی قیمت بھی نہیں، تو تمہارا مقروض ہوں، اگر زندگی میں کبھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً میرے پاس آ جانا، میرے سپاہیوں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، یہ تمہیں میرے پاس لے آئیں گے۔ اس آدمی نے وزیر کا شکریہ ادا کیا اور وہ آدمی بازار کی طرف چل پڑا۔ وہ بازار کے اندر پہنچا، اس تھیلی میں سے چند سکے نکالے، اپنے بچوں کے لیے کھانا خریدا، اس کے بعد اپنے گھر پہنچا، جا کر اپنی بیوی کو سارا ماجرا بیان کر دیا۔ بیوی نے فوراً ہی اپنے بچوں کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد انہوں نے جب تسلی سے بیٹھ کر وہ سکے گنے تو اس تھیلی کے اندر 500 کے لگ بھگ سونے کے سکے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی بڑی خوش ہوئی اور اپنے شوہر کو کہا، اگر تم نے شاید وہ ان مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد نہ کی ہوتی تو شاید آج تمہیں اتنی زیادہ رقم نہ ملتی جتنی رقم تمہیں وزیر نے دی ہے، یہ ہماری زندگی بھر کی کمائی سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد آدمی نے ان سکوں سے کاروبار شروع کیا اور وہ بازار کے اندر تجارت کرنے لگا۔ وقت گزرنے لگا اور وہ چند سالوں کے اندر ہی بازار کا یعنی کہ دمشق شہر کا امیر ترین تاجر بن گیا۔ ایک دن وزیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ دمشق بازار کے اندر چکر لگا رہا تھا تو اچانک اس کی نظر اس آدمی پر پڑی جو بڑا ہی شاہانہ طریقے سے بازار کے اندر ٹہل رہا تھا اور بہت سارے سپاہی اس کے ساتھ موجود تھے۔ جب وزیر نے اس کو غور سے دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو کہا، کیا تم اس آدمی کو پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں حضور، یہ وہی آدمی ہے جس نے جنگل میں آپ کی جان بچائی تھی۔ وزیر نے فوراً اس سپاہی کو اشارہ کیا۔ سپاہی فوراً اس تاجر کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وزیر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جیسے اس نے وزیر کا نام سنا، وہ فوراً دوڑتا ہوا وزیر کے پاس آیا اور وزیر کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ وزیر نے پوچھا کہ ایک وقت تھا کہ تمہارے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں تھی اور آج تم اتنے بڑے تاجر کیسے بن گئے؟ تو اس نے کہا، حضور، جو آپ نے رقم دی تھی، میں نے اس رقم سے چند دنوں کے لیے اپنے بچوں کا اناج خریدا اور بقیہ بچے جانے والی رقم سے میں بازار کے اندر کاروبار شروع کر دیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اتنی رقم سے شاید میرا کاروبار اتنا بڑھ جائے گا اور میں چند ہی دنوں میں اتنا امیر کبیر تاجر بن جاؤں گا۔ میرا کاروبار میں برکت ہوتی گئی اور اتنی برکت ہوئی کہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا، بس ہر آئے دن میرا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سن کر وزیر بڑا خوش ہوا اور بہت دفعہ اس نے اس بات کا ذکر وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کیا اور کہتے ہیں کہ پھر وہی آدمی جس کے بچے 2 وقت کی روٹی کے لیے بلکتے تھے، آج وہ امیر ترین تاجر کے بچے بن گئے۔
اور ہر چیز کی آسائشیں ان کے پاس موجود تھی۔ کہانی کیسے